नाज़रीन एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मंसूब ये वेलफेयर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मंसूब ये वेलफेयर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की खुसूसी रमज़ान अपील 2026 की इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन में, जो कि आप ARYQ TV पे इस वक्त आज एक बार फिर पूरी दुनिया में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि KGN गली गली हमेशा ऐसे लोगों को तलाश करता है। KGN का टारगेट रहा है ऐसे लोगों को तलाश करना, ऐसे लोगों के दर्द का मदावा करना, ऐसे लोगों के दर्द को महसूस करना जो कि गरीब हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवा औरतें हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं मिलाते। नाज़रीन मोहतरम, यकीनी तौर के ऊपर हमने और आपने, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि हम अपने इफ्तार के दस्तरख़्वान को सजाने के हवाले से हमने इंतज़ामात कर लिए हैं कि हमने अपने इफ्तार के दस्तरख़्वान पे हमने क्या क्या नेमतें रखनी हैं, क्या क्या आसाइशें हमारे पास मौजूद होने चाहिए इफ्तार के दस्तरख़्वान पे, सहरी के दस्तरख़्वान पे। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या अब तक हमने उस बेवा औरत के बारे में सोचा है कि जिसका बच्चा, अगरचे माह रमज़ानुल मुबारक की आमद कल इंशाअल्लाह ताला हम इस माह मुबारक में दाखिल हो जाएंगे, अगरचे उसका बच्चा अपनी माँ से जो है वो फरमाइश करेगा सहरी के अंदर किसी ख़ास चीज़ की कि भाई मुझे पराठा चाहिए या XYZ कोई भी चीज़ जो कि हम सहरी में खाते हैं या इफ्तार के दस्तरख़्वान के ऊपर, अगरचे वो माँ मायूस हो गई तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। यकीनी तौर के ऊपर KGN का प्लेटफॉर्म आज उन लोगों के दर्द का मदावा करने के लिए बैठा है, उन लोगों के लिए आपको सदा दे रहा है, उस माँ को अपने बच्चे के आगे शर्मिंदा होने से बचाना चाहता है। इसी वजह से आज हम एक बार तब फिर आपको सदा दे रहे हैं कि आइए और ऐसे लोगों की मदद में लग जाइए और उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह और उसके रसूल नबी रहमत सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन लोग हैं। यानी कि वो लोग जो कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, यानी कि वो लोग जो कि लोगों की परेशानियों का मदावा करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम अपने बच्चों के लिए जो है हमने सारी चीज़ों का एहतमाम कर लिया है, सहरी का एहतमाम कर लिया है, इफ्तार का एहतमाम कर लिया है। आइए थोड़ी देर के लिए उस माँ के बारे में भी सोचते हैं कि कहीं वो अपने बच्चे के सामने जो है वो कल शर्मिंदा ना हो जाए। रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन एक राशन पैक का इन्होंने पैकेज तैयार किया है कि पूरे माह मुबारक के लिए ये पैकेज काफ़ी होगा। इतना वसी है ये पैकेज कि 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल अगरचे कोई भी फैमिली है तो पूरे माह मुबारक के लिए ये रमज़ानुल मुबारक का राशन पैक KGN की जानिब से जो तैयार किया गया है वो काफ़ी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानिब से किसी भी एक ऐसी फैमिली को, एक ऐसी माँ को जो है वो ये राशन पैक पहुँचा दिया जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर आप इसमें ताउन कर सकते हैं। 10,000 रुपये के अंदर आपकी जानिब से ऐसी एक माँ को जो है, ऐसे एक घर के अंदर जो है ये पूरे माह मुबारक का राशन पैक पहुँचा दिया जाएगा। अगरचे आप चाहते हैं कि आपकी जानिब से किसी भी एक फ़र्द को, किसी भी एक बहन या भाई को रमज़ानुल मुबारक के इस पुरनूर पुररौनक रहमतों और बरकतों वाले महीने के अंदर आपकी जानिब से भी इफ्तार करा दिया जाए और साथ में खाना भी खिला दिया जाए, तो इफ्तार प्लस डिनर दोनों चीज़ों को मर्ज करके KGN की जानिब से पैकेज तरतीब दिया गया है। अगर आप चाहते हैं इसमें अपना हिस्सा मिलाना तो सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ के अंदर आप इसमें भी अपना हिस्सा मिला सकते हैं। हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन का सिलसिला, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 15 साल से ज़ायद अरसे से KGN अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ के अंदर किसी ना किसी बहाने से मसरूफ़ अमल रहता है और KGN ऐसे इलाकों के अंदर पहुंच के हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन करता है जहाँ पे लोगों तक पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं होता। अगर आप भी ऐसे किसी इलाके के अंदर हैंडपम्प या सोलर पम्प की इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज़ के अंदर इस हैंडपम्प भी इंस्टॉल करा सकते हैं, सोलर पम्प इंस्टॉल करा सकते हैं। बच्चियों की शादी के सिलसिले के हवाले से अगर आप कुछ ताउन करना चाहते हैं तो एक पैकेज इनका तरतीब दिया गया है 50,000 रुपीज़ का, इसमें भी आप अपना हिस्सा मिला सकते हैं। मसाजिद की तामीरात के सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी रहता है। तो रब्बे कायनात ने जितनी आपको ताकत दी है, जितनी आपको हिम्मत दी है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर इसके अंदर, इन तमाम पैकेजेस के अंदर हिस्सा मिलाइए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे अकाउंट नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप कहते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आके ऑफिस में आके आप मुलाकात करना चाहते हैं तो आप मुलाकात करके बाय हैंड भी आप रकम दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे 24/7 हमारे नंबर्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं ये एक्टिव हैं, ये ऑन हैं, चाहे वो व्हाट्सएप नंबर्स हो, UN नंबर्स हो, हॉटलाइन नंबर्स हो, तमाम नंबर्स ये 24/7 ऑन है। आप किसी भी वक्त किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो हमारे वॉलंटियर्स, हमारा स्टाफ जो है वो आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद है। हमारे साथ सना खान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भाई मोहतरम मोहम्मद दानियाल शेख अजमेरी साहब मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा एक मरतबा फिर उठाएंगे। किबला क्या सुना रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। बुरा सब से हूँ मैं अच्छे नहीं गुन,
مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن، تیرے قربان جاؤں، بات تو سن نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن، نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن، نسیمہ جانبِ بطحا گزر کن، نسیمہ جانبِ بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد، ہے تو ہی جان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، زروئے لطف سوئے من نظر کن، زروئے لطف سوئے من نظر کن، جہاں محبوب حق ہے مہرباں جا، وہاں کی سرزمین ہے آسمان جا، نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا، بابرئی جان مشتاقاں در آ جا، بابرئی جان مشتاقاں در آ جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، فدائے روضہ خیر البشر کن، اسے تاج رسول سے ہے محبت، ہے افسر
तालिब दीदार हजरत मैसर हो जियारत पर जियारत मुशर्रफ शुद जामी से लुत्फ़ मुशर्रफ शुद जामी से लुत्फ़ खुदाया ई करम बारे दिगर कुन खुदाया ई करम बारे दिगर कुन एक फेरे से कहाँ दिल की प्यास बुझती है खुदाया ई करम बारे दिगर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन। सुभान अल्लाह। अदीब रायपुरी अलैहिर्रहमान ने लिखा कि मदीने आऊं ऐसे तो नहीं गुन, मदीने आऊं ऐसे तो नहीं गुन, लगी है फिर भी जाने की वही धुन, तुझी से कह रहा हूँ ये तू मेरी सुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम भाई मोहतरम दानियल शेख अजमेरी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात ने आपको जितनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और उतनी खूबसूरत अदायगी अल्हम्दुलिल्लाह आप कलामों की करते हैं। रब तबारक व तआला आप अपनी ख़ास रहमतों बरकतों का नुज़ूल जारी और सारी फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, KGN ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का आज ये एक मरतबा फिर आपके सामने पेश होना, ये टेलीथॉन ट्रांसमिशन लेके आना, सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि हम किसी ना किसी तरीके से उन लोगों के काम आ जाएं, चाहे वो इफ्तार की सूरत में हो, चाहे वो राशन की सूरत में हो, चाहे वो हैंडपम्प्स की सूरत के अंदर हो, और कई दीगर प्रोजेक्ट्स जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल KGN की जानिब से जारी और सारी रहते हैं। KGN सारा साल आपको नेकी के इस काम के अंदर किसी न किसी बहाने आपको सदा देता रहता है कि आइए नेकी के इस काम के अंदर किसी न किसी बहाने KGN के साथ जुड़ जाइए और शामिल हो जाए उन लोगों के अंदर जो रब्बे कायनात और उसके महबूब नबी रहमत सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन लोग हैं, यानी कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले लोग। हमारे साथ मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर हमज़ा साहब मौजूद हैं। क़िबला मैं आपकी जानिब आऊँगा। क़िबला इफ्तार के हवाले से, इफ्तार का इन्होंने एक पैकेज KGN की जानिब से तरतीब दिया गया है, इफ्तार प्लस डिनर दोनों चीज़ों को मर्ज करके सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये के अंदर इफ्तार कराने का, क्या आप इफ्तार कराने की क्या फजीलत बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलीद भाई, इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल निज़ाम हयात है बेशक। और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुसलमान हमारे लिए सबसे पहले आप मुस्लिम समझ लें कि रोल मॉडल है, जिसको हम सामने रखते हुए जो है वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। हम अगर देखते हैं कि इंसानी फ़लाह व बहबूद के लिए या किसी की मदद करने के लिए अगर हम सीरत मुबारका का मुताला करें तो उसके अंदर जो हमें सबसे अहम दो चीज़ें नज़र आती हैं वो है किसी भी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना और उसको पानी पिलाना। क्या बात है। ये दो अहम चीज़ हैं कि जिसकी हमें कई मिसालें मिलती हैं। हम चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लेकर सहाबा की सीरत को देखते हैं, क्योंकि देखें सहाबा वही काम करते थे जो वो हुजूर को देखते थे। बिल्कुल बेशक। उसकी ना कोई फ़लसफ़े की तरफ जाना, ना उस काम की जो है वो कोई जो है वो उस पस मंज़र की तरफ जाना कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया तो आखिर क्यों किया, बल्कि वो जैसे अपने हबीब को देखते बिल्कुल उसी अंदाज से जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते। रोज़ा इफ्तार करवाना यकीनन ये एक बहुत अहम नेकी को करने का ज़रिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर अहादीस मुबारका इस बात पर वारिद हैं कि जिसमें एक मुसलमान के लिए जो है वो
کئی خوشخبریاں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ معجم کبیر کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان بھائی نے اپنے حلال کمائی سے کسی بھی روزے دار کو روزہ افطار کروایا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر احادیث مبارکہ کے مزید الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں جو یہ عمل کرتا ہے تو اس کی 27ویں تاریخ کو جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی مسلمان نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو جب وہ روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، جہنم سے اس کی رہائی کا سبب بن جاتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور اگرچہ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کے مابین جب اس حدیث کو بیان کیا گیا تو انہوں نے سوال کیا کہ حضور ہم میں سے ہر بندہ استطاعت نہیں کرتا وہ کسی کو روزہ افطار کروائے تو ایک خاص اہتمام اس کے لیے کرے، تو کیا ہم روزہ افطار کروانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سیر ہو کر ہی جو ہے وہ روزہ افطار کروایا جائے؟ تو صحابہ اکرام نے جب یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا کھلاؤ، اگر تم کسی ایک کھجور سے بھی جو ہے وہ اس کو روزہ افطار کرواؤ، پانی کے گھونٹ سے یا دودھ کے گھونٹ سے بھی اس کو روزہ افطار کرواتے ہو تو اللہ رب العزت اس کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا، اس روزہ افطار کروانے پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور جس کو تم نے روزہ افطار کروایا ہے اس کے بھی ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس سے ہم جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھانا کھلانا، روزہ افطار کرانا یہ کس قدر اہمیت کا یعنی کہ حامل ہے۔ جو شخص کسی ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے کسی کو افطار کرا رہا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھ کے ثواب مل رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک تو اس نے جو روزہ رکھا اس کا ثواب، دیکھیں نا، دیکھیں نا، نیکیوں کا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، پھر سیزن یہ بونسز کا سیزن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا سنہری موقع دے رہا ہے ہمیں، ایک تو ہم خود روزہ رکھ کے اس روزے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی کو اگر ایک گھونٹ سے افطار کرا دیں تو آپ اس کے روزے کا بھی آپ کو پورا کا پورا ثواب آپ کو ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے۔ جو ثواب جو ہے وہ روزہ افطار کروانے کو مل رہا ہے اور جس کو افطار کروایا جا رہا ہے بالکل اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ یہی تو سبق ہمیں یہ رمضان دیتا ہے۔ اس رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ بیسیکلی جو ہمیں ٹیچنگز دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جب روزہ رکھنے کی حالت میں اس کو کیا کہا ہے؟ اس کو کہا صبر کرو، اللہ صبر کرنے کا اسے حکم دیا گیا۔ جب وہ صبر اختیار کرتا ہے تو پھر کیا اسے بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے، اس کے سامنے کھانا موجود بھی ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا فریج کھولتا ہے، اسے کھانا نظر آتا ہے، اسے پینے کے لیے جو ہے پانی کی بوتل بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اس لیے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اگر میں یہ اختیار کروں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ جو ہے وہ اس پریکٹسز کے ذریعے سے گویا کہ ایک مسلمان کو یہ باور کرانا اور اس کے اندر اس گویا کہ جو ہے وہ جذبے کو ابھارنا کہ بھوک کیا ہے، پھر اس سے جب ہمیں بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے تو ہمیں وہ غریب اور وہ نادار لوگ یاد آتے ہیں کہ جو سالہ سال ان کی طرف جو ہے وہ کھانے کے جو اسباب ہیں وہ ان کے لیے مہیا نہیں ہو پاتے، نہیں ہو پاتے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس جانب بھی جو ہے وہ گویا توجہ کرواتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کی دل کھول کر مدد کریں۔ بالکل ایسے ہی، اور اس بات کا خاص طور پہ رمضان المبارک تھی کہ روزہ نام ہی احساس کا ہے، بالکل۔ اور خاص طور کے پر اس چیز کا ہمیں احساس دلاتا ہے۔ دیکھیں ہم سارا سال ہم دیگر مختلف اچھے سے اچھے ریسٹورنٹس کے اوپر جا کے ہم کھانا کھاتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کہ باہر سے حسرت بھری نگاہوں سے اس کھانے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو روزہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس روزے کی حالت کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، بہترین دسترخوان ہمارے پاس سجا ہوا ہے، تمام چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، ہر طرح کی آسائشیں ہیں پینے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، لیکن ہم اس کو کھا نہیں سکتے، حالانکہ وہ تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ بالکل، جب تک حکم باری تعالیٰ نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو کھا نہیں سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک اپنے اندر انسان کو دیکھیں نا، یہ ایک وفاداری کا ثبوت بھی ہے، ایک لائلٹی کا ثبوت بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ گویا کہ جو ہے وہ اختیار تو ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کر تو سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے، ہم اپنی اس باؤنڈری میں رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس درد کو جو محسوس کرنے کا وہ سبب بنا، اللہ کا حکم ہے، ہمیں روزہ جو ہے وہ رکھنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ تو یہی ہمیں گویا کہ جو ہے وہ اپنے اندر احساس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کون سا نیکی کا کام کر سکتا ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی کا کنواں کھدوا دو۔
کیا بات ہے. تو حضرت سعد بن عبادہ نے جو ہے وہ اپنی ماں کے نام سے جو ہے وہ پانی کا کنواں کھدوایا اور باقاعدہ جو ہے وہ نشانی کے طور پر جو ہے وہ تختی لگائی گئی ان کی والدہ کے لیے. کیا بات ہے. اب گویا کہ جو ہے وہ جو بھی اس پانی سے سیراب ہوتا رہے گا تو اس سے جو ہے وہ گویا کہ اس کا جو ثواب ہے ان کی والدہ محترمہ کو جاتا رہے گا. کیا بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اے سعد میں تمہیں وہ نیکی نہ بتا دوں جو کرنے میں بہت جو ہے وہ اس میں تمہیں جو ہے وہ شدت یا تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ نیکی بہت ہلکی ہے اور اس کو تم اگر کرو تو تمہارے لیے بہت آسانی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کو پانی پلا دو. کیا بات. یہ اس قدر نیکی کی گویا کہ جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے ہمارے لیے. دیکھیں جو ہمیں دین اسلام جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے, یعنی کوئی اس میں مشقت والی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ایسی پریکٹسز ہیں جو ہم گھر کے اندر بھی دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بڑوں کو پانی پلاؤ. بالکل ٹھیک ہے نا, کھانا کھلانے کی جو ترغیب ہے یہ ہم ان کو بچوں کو اپنے دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہماری تربیت کے اندر شامل ہے, بالکل تاکہ وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انیشیل سٹیجز کے اوپر ہو بالکل اور بچے کو جو ہے وہ اس بات کا اندازہ ہو کہ میرا جو دین اسلام ہے وہ مجھے کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے. پھر جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے اندر یہ احساس آلریڈی ڈیولپ ہو چکا ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ اپنے, اگر میں کسی مسلمان بھائی کو دیکھوں وہ بھوکا ہے پیاسا ہے تو میں نے اس کی بھوک کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ پیاس کا انتظام کرنا ہے, اس کو پانی پلانا ہے. تو یہ احساس جب ڈیولپ ہوگا, یہ ایک تربیت کا سلسلہ چلتا رہے گا تو یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ایک طرح سے جو ہے وہ نیکی کا سبب آگے چلتا رہے گا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی. ناظرین محترم, اگرچہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی کسی ایک ایسے علاقے کے اندر, جیسے پانی کا انہوں نے ذکر کیا علامہ صاحب نے, کسی ایسے علاقے کے اندر پانی کا کنواں وہ ہینڈ پمپ لگا دیا جائے یا سولر پمپ لگا دیا جائے, ایسے علاقے میں جہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہو رہا, اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے لگوانا چاہیں تو آپ ان کے لیے بھی لگوا سکتے ہیں. اور KGN کے پلیٹ فارم سے بھی آپ ہماری فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن ہوتی ہے, سولر پمپ کی انسٹالیشن ہوتی ہے, تو باقاعدہ وہاں پہ نیم پلیٹ لگائی جاتی ہے کہ بھئی کن صاحبہ نے یا کن صاحب نے جو ہے وہ کن کے لیے اصالہ ثواب کے لیے وہاں پہ وہ ہینڈ پمپ انسٹال کرایا. تو آپ اگر چاہتے ہیں ایسے علاقے میں ہینڈ پمپ انسٹال کرانا تو آپ صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر ہینڈ پمپ یا سولر پمپ بھی انسٹال کرا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ثنا خان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھائی محترم دانیال شیخ اجمیری صاحب موجود ہیں, اور بار بار ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں لیکن آپ کی موجودگی کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. قبلہ کیا سنا رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. دل میں اب کوئی
ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے، دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں سبحان اللہ۔ مظفر وارسی نے لکھا کہ محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے، محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے، اور قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا، قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا، پردیس میں بھی کتنا ہنسی گھر ملا مجھے، اور ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود پر، جس دن سے ان کا عشق مظفر ملا مجھے، جس دن سے ان کا عشق مظفر ملا مجھے۔ بھائی محترم دانیال شیخ اجمیری بہت خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ افطار کے حوالے سے ہم نے ابھی روزہ کھلوانے کے حوالے سے آپ نے فضیلتیں بیان کی۔ اچھا، راشن ہمارے ہاں الحمدللہ کے KGN کے پلیٹ فارم سے پورے ماہ مبارکہ کا راشن جو ہے وہ ڈونیٹ کیا جا رہا ہے، جس سے الحمدللہ کئی لوگ، اتنا وسیع راشن پیک کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل اگرچہ کوئی فیملی ہے تو اس کے لیے پورے ماہ مبارکہ کا یہ راشن بیگ کافی ہے گا۔ ابھی آپ نے فضیلت بیان کی ایک شخص کو روزہ کھلوانے کے حوالے سے، اور ایک گھونٹ کے حوالے سے، ایک گھونٹ یا ایک کھجور کے حوالے سے، اور یہ راشن بیگ ایسا کہ کسی گھر کے اندر پہنچے گا تو پورے 30 دن وہ 5 سے 6 افراد جو ہے وہ 30 دن پورے ماہ مبارکہ کے اندر پیٹ بھر کے سحری بھی کریں گے اور افطاری بھی کریں گے، تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے جو شخص پیٹ بھر کے کسی کو افطاری کرا رہا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر، جب تک کہ لیے وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کر لے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ ان الفاظوں پر اگر ہم غور کریں نا تو یقین کریں کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ، کیونکہ دیکھیں یہ اس طرح کے جو بھی فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہم مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کر لے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک اسٹرن وارننگ دی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب تک تم پسند نہیں کر سکتے تب تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، تم ہم میں سے ہو ہی نہیں
جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اللہ اور اپنے بڑوں کی جو ہے وہ تعظیم و توقیر نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ دیکھیں ہم عام اپنے رویوں کے اندر دیکھیں، گھر والوں کے اندر دیکھیں، تو گھر والے اپنے کسی بچے کو جب وہ کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو یہ بات اگر کہہ دیں بھائی تم تو ہم میں سے ہو ہی نہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے بالکل ایسے ہی ہے. کہ فیملی والوں نے مجھے اپنے سے بالکل الگ کر دیا میری اس حرکت کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ جو اپنے لیے ہم پسند کر رہے ہیں نا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. صحیح. ہم نے اپنے افطار کے دسترخوان کو سجایا، ہم نے اپنے لیے لوازمات کا اہتمام فرمایا، سب کچھ کیا، لیکن ہم یہ بھی ضرور سوچیں کہ جو وہ مسلمان بھائی جن تک یہ چیزیں مہیا نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہم کوشش کر کے اپنے مال کے ذریعے سے ان کی خدمت کریں، ان کے لیے وہ جو ثواب ان کے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں. اور جس طرح ابھی آپ نے KGN کا جو حوالہ دیا کہ یہ ایک راشن بیگ جو بنایا گیا ہے 10,000 روپے کا، جو ایک عام اگر آج مہنگائی کے حالت ہم دیکھیں کچھ بھی تو کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، اور اس پیکج سے جو ہے وہ گویا کہ جو ہے وہ سارا مہینہ جو ہے وہ روزہ افطار بھی کیا جائے گا اور سحری کا اہتمام بھی کیا جائے گا. تو یقیناً ہمیں اس جانب توجہ کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ ہمیں جب یہ نیکی کرنی ہے، جب ہمیں یہ اچھے اعمال کرنے ہیں تو خالصتاً نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں. بے شک، کیا بات. اس میں کسی طرح کا ریاکاری کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنسی KGN کے اس پلیٹ فارم پہ کتنی ہے کہ جو شخص دے رہا ہے اس کا بھی کسی کو علم نہیں، بالکل. جو شخص کھا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا بھائی اس تک کس نے پہنچایا، اور نہ اس کو پتا کہ اس کے دیے ہوئے سے کون کھا رہا ہے. عمومی طور پر ٹرانسپیرنسی کا عالم بالکل ایسا ہی ہے. عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں یا جس کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کہ دیکھو ہم کس انداز سے مدد کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. سامنے والے کی عزت مجروح ہو رہی ہے یا اس کی عزت نفس ہرٹ ہو رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کے اعمال کرتے ہیں بالکل. ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر یہ حدیث مبارکہ پڑھی جائے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الی اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے وہ مال کو نہیں دیکھتا، ولاکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، کیا بات ہے. کہ اللہ رب العزت تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تمہارے جو ایکشنز ہیں، جس طرح فرمایا گیا انگلش کا یہ مقولہ ہے کہ ایکشنز آر جج بائی یور انٹینشنز. بالکل. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب تک وہ نیت شامل ہوگی اس نیت کی بنیاد پر ہی اجر ملے گا. بالکل ایسا ہی. اور ہماری جو بخشش و مغفرت ہے وہ بھی اس نیتوں کی بنیاد پر ہی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور یہ پلیٹ فارم ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے جو ہے وہ ان تک یہ تمام کار خیر کی جو ہے وہ اسباب ان تک پہنچا سکتے ہیں بغیر ان کی عزت نفس مجروح ہوئے ہوئے. بالکل ایسے ہی. اچھا ناظرین محترم، فوٹیجز ہماری جس طرح سے اسکرین کے اوپر چلتی رہتی ہیں، میں مفتی صاحب کی علامہ صاحب کی بات کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. فوٹیجز جو ہماری اسکرین کے اوپر چلتی ہیں یہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ آپ لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ جو وہ کہاں پہ یوز ہو رہا ہے، کہاں پہ اس کو وہ استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. ہمارے ہاں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے چہروں کو جو ہے وہ نہیں دکھایا جائے، لیکن جن لوگوں کے چہروں کو دکھایا بھی جا رہا ہے ان لوگوں کی رضامندی سے ان کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھیں. ہمارے خاص طور پہ جو بیرون ملک رہنے والے لوگ ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. اکثر ہمارے پاس جو فون کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ارد گرد جو ہے ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ دے سکیں، تو ہمیں کوئی ایسا ادارہ بتائیں جو کہ بھئی ٹرسٹڈ ہو اور اپنے کام کو بخوبی سر انجام دے رہا ہو. تو الحمدللہ KGN کی فوٹیجز جو ہے آپ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے پردہ پوشی کے اندر رکھ کے لوگوں تک جو ہے وہ تمام چیزیں مہیا کری جاتی ہیں، ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے یقینی طور کے اوپر. اور گزشتہ 15 سال سے زائد عرصہ الحمدللہ KGN کو یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ خدمات انجام کرتے ہوئے ہو گیا، اور خاص طور پہ ایسے علاقے جہاں تک ہماری اور آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے. تو میرے جو بیرون ملک سے دیکھنے والے جو میرے ناظرین ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، اگرچہ آپ کے ادارے آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ موجود نہیں تو آپ یقینی طور کے پر آپ KGN کے پر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ جو ہے وہ ٹرسٹ کر کے آپ ان کو جو ہے وہ اعتماد کے اندر لے کے آپ جو ہے وہ اپنے ڈونیشنز یہاں پہ جمع کرا سکتے ہیں، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو. اگرچہ آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے، جو کوئی بھی ایک فیملی جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے، آپ کی جانب سے ایسی فیملی کو جو ہے راشن ڈونیٹ کر دیا جائے پورے ماہ مبارکہ کے لیے، تو صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر آپ نیکی کے اس کار خیر کے اندر بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن یا بھائی کو روزہ افطار کرا دیا جائے، ساتھ میں اس کے ڈنر بھی کرا دیا جائے، تو صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ نیکی کے اس کام میں بھی اپنا حصہ
मिला सकते हैं। हैंड पंप की इंस्टॉलेशन का सिलसिला हमने जैसे कि जिक्र किया, अगर आप हैंड पंप इंस्टॉल कराना चाहते हैं, सोलर पंप इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज़ के अंदर ये भी इंस्टॉल करा सकते हैं। बच्चियों की शादी के सिलसिले के हवाले से, मसाजिद की तामीरात के हवाले से, ये तमाम पैकेजेस मैंने आपके सामने पेश किए, और ये जितने अमाउंट्स मैंने ये आपके सामने बताए हैं, ये नाज़रीन मोहतरम कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। रब कायनात ने आपको जितनी ताकत दी है, जितनी हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत दी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर कुछ ना कुछ जो है इस कार खैर के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के साथ नेकी के सफ़र में किसी ना किसी तरीके से बस जुड़ जाइए। मैं अल्लामा साहब की जानिब एक मरतबा फिर आऊँगा। अल्लामा साहब, ख्वाजा ख्वाजगाह मुइन बेकसा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मंसूब ये वेलफेयर है। तो हम रोज़ाना जो है हमारा जो भी आलिम दीन यहाँ पे गेस्ट होते हैं, उनसे हम ख्वाजा साहब के हवाले से कोई लास्ट में मैसेज लेते हैं, और ख्वाजा साहब का खिदमत खल्क़ के हवाले से क्या राय अमल रहता था। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, आपने जिस अज़ीम हस्ती का नाम लिया है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अपने इस क्वालिटी के एतबार से अगर हम बात करें ना, लोगों को खाना खिलाने के एतबार से और जो है उनकी मदद करने के एतबार से, तो वो अपनी बेमिसाल आप हैं। क्या बात है। और आपकी तालीमात से भी जो है वो हमें ये मिलता है, हर अल्लाह वाले की अपनी एक ख़ास क्वालिटी है, बिल्कुल, और अपनी जो है वो एक डिस्टिंग्विश क्वालिटी है, जिसकी बुनियाद पर वो लोगों के अहवाल के एतबार से मारूफ़ होते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं, वो अपनी इस ख़ास क्वालिटी की वजह से लोगों में मारूफ़ भी हैं, और जो लोगों के अंदर अपना एक ख़ास मकाम भी रखते हैं। आपकी तालीमात से भी हमें यही सबक मिलता है कि हम जो है वो लोगों की मदद करें, और लोगों के साथ जो है वो जहत्तल इम्कान कोशिश कर सकें उनको खाना खिलाएं, क्योंकि इसको एक मुसलमान की क्वालिटी करार दिया गया। क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की हदीस मुबारक इस हवाले से मौजूद है कि अय्युल इस्लाम खैर, कि इस्लाम के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है एक मुसलमान के लिए, तो वो ये है कि भूखों को खाना खिलाना। क्या बात है। ठीक है ना, किस कदर अहम क्वालिटी है। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोया के जो है वो सिफत में से एक सिफत है। क्या बात कि आप जो है वो इस कदर मेहमान नवाज थे, अकेले कभी खाना नहीं खाया करते थे। वाह। अपने साथ जो है वो गोया कि जो है वो रात का खाना जब भी आप तनावुल फरमाते तो अपने साथ किसी को शामिल फरमाते। सुभान अल्लाह। तो ये जो तालीमात हैं औलिया कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन की तालीमात हैं, ख़ास तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज़ जिनके नाम से इस वेलफेयर को जो है वो मंसूब किया गया है, तो इन तालीमात को सामने रखते हुए हम ये समझें कि किस कदर अहमियत का हामिल है किसी भूखे को खाना खिलाना। क्या बात। और ये रमज़ान का जो महीना है, इस महीने के अंदर हम जिस कदर कोशिश कर सकते हैं जो है वो लोगों के लिए जो है वो सामान मुहैया करें, उनके लिए कार खैर का सबब बने, क्योंकि इस्लाम के अंदर इसको एक अहमियत हासिल है, तो हम भी जो है वो गोया कि जो है इस कार खैर में जो है वो अपना हिस्सा ज़रूर मिला है। बस जाते जाते KGN के इस प्लेटफॉर्म से KGN के नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्री रमज़ान अपील हमारी आज ये आखिरी टेलीथॉन ट्रांसमिशन है इंशाअल्लाह ताला, फिर रब तबारक व तआला ने चाहा तो आपसे रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपसे मुलाकात होगी रमज़ानुल मुबारक के टेलीथॉन्स के हवाले से। तो जाते जाते अल्लामा साहब क्या मैसेज हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे KGN के इस प्लेटफॉर्म से? माह रमज़ान की आमद है, और यकीनन जो है ये सातें हमारे लिए बहुत नायाब हैं, और हमें चाहिए कि हम इस रमज़ानुल मुबारक के इस पुरवकार और ख़ास मौके के ऊपर जो है वो हम अपने मुसलमान भाइयों को याद रखें, उन्हें किसी एहसास कमतरी का शिकार ना होने दें। यकीनन हमारा कोई अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल है जो हमें मालूम नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना, ज़िंदगी का कोई मालूम नहीं है, आज हैं कल ना हो। इस ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा काम करके हम चले जाएं कि जिसके ज़रिए से जो है वो कल अगर हम मर भी जाएं तो हमें जो है वो उस नाम से याद किया जाए, हमारे अच्छे काम से हमें याद किया जाए। तो ये रमज़ान का महीना हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें, इसको जो है वो बेरारहवी में ना गुजारें। इसके अंदर जो है वो जो कार खैर के सबब ख़ास तौर पर खाना खिलाना, रोज़ा अफ्तार कराना, या जो भी ख़ास अमाल हम कर सकते हैं उसको बरोए कार लाकर हम जो है वो अपने लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का सामान इकट्ठा बहुत करें। शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आज KGN का हिस्सा बने। रब तबारक व तआला आपको भी बरकत अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा साहब ने फरमाई। मैं एक मरतबा फिर आपके सामने आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि डे 1 से KGN का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मिशन रहा है कि गली गली किसी ना किसी बहाने ऐसे लोगों को तलाश करके उनकी मदद की जाए जो कि गरीब हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवा औरतें हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। और नाज़रीन मोहतरम, देखिए हमारे दरमियान दो किस्म के तबके पाए जाते हैं। एक वो तबका जो कि दर दर भीख मांग के हाथ फैला के अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत को पूरी कर लेता है। एक ऐसा तबका जिसे हम सफ़ेद पोश कहते हैं, वाइट कॉलर पीपल्स कहते हैं, जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को तर्क कर लेता है, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स को जो है कभी भी किसी के सामने जो है वो मजरूर नहीं होने देता। वो पूरी कोशिश कर लेता है, अपनी ज़िंदगी को गुर्बत में गुजार लेगा, लेकिन अपनी इज़्ज़त के ऊपर वो आँच नहीं आने देगा। रमज़ानुल मुबारक के इस मौके के ऊपर, पुरनूर मौके के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाला तबका है वो यकीनी तौर के ऊपर वो सफ़ेद पोश तबका है, जो कभी अपनी परेशानी किसी के आगे बयान नहीं करता, अपने दुख का इजहार कभी किसी के सामने नहीं करता। KGN अल्हम्दुलिल्लाह
گزشتہ کئی سالوں سے ایسے علاقوں کے اندر جا کے جہاں پہ لوگ ہماری اور آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے، ایسے علاقوں کے اندر جا کے ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، ان کے گھروں کو دستک دیتا ہے، ان تک ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا کرتا ہے، چاہے وہ راشن ہو یا دیگر ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہماری جانب سے سارا سال الحمدللہ اپیلز کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ونٹر اپیلز کے موقع کے اوپر ایسے لوگوں تک جو گرم کپڑے، گرم لحاف اور سردی سے بچنے کی جتنی چیزیں ہیں تمام چیزیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ عید قربان کے موقع کے اوپر آپ کو جو ہے وہ گوشت پہنچایا جاتا ہے، جن کے پاس پکانے کے وسائل موجود نہیں ہوتے ان کو پکا کے بھی کھلایا جاتا ہے، اور فلی پروٹوکول کے ساتھ الحمدللہ، چاہے وہ راشن کی تقسیم ہو، چاہے وہ دسترخوان کا سارا معاملہ ہو، سارے معاملات الحمدللہ KGN کے پلیٹ فارم سے فلی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور ہمارا اسٹاف، ہمارے والنٹیئر سارا سال آن دا فیلڈ جو ہے وہ موجود رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے اس پرنور پر رونق رحمتوں اور برکتوں والے اس مہینے کے اندر KGN کی جانب سے جو پیکیجز ترتیب دیے گئے میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک ایسی فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے، ایسی فیملی کو پورے ماہ رمضان المبارک کا راشن بیگ آپ کی جانب سے ڈونیٹ کر دیا جائے تو صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر آپ اس میں اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن یا بھائی کو رمضان المبارک کے اس موقع کے اوپر روزہ افطار کرا دیا جائے، ساتھ میں کھانا کھلا دیا جائے، تو صرف اور صرف 400 روپے کے اندر آپ اس نیکی کے اندر بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ صرف اور صرف 400 روپے کے اندر آپ کسی بھی ایک شخص کو افطار اور ڈنر یہ دونوں چیزیں کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر آپ چاہتے ہیں ایسے کسی علاقے کے اندر جہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا، آپ کی جانب سے بھی ایسے علاقے کے اندر ہینڈ پمپ یا سولر پمپ انسٹال کرا دیا جائے تو صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں۔ بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو یا مساجدی تعمیرات کا سلسلہ ہو، یہ پیکیجز بھی میں نے آپ کے سامنے ترتیب دیے، اور یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے گائے بگائے عرض کی ہے کہ یہ کوئی بھی اماؤنٹ جو ہے یہ فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے۔ رب کائنات نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور KGN کے ساتھ تعاون فرمائے۔ ہمارے UN نمبرز، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، آپ بینک ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، آپ ملاقات کر کے بائی ہینڈ اگر رقم دینا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین محترم، اپنے میزبان ولید احمد کو اس پری رمضان اپیل 2026 KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹیلیتھون نشریات سے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من کنتو مولا من کنتو مولا فہذا علی مولا ہاں من کنتو مولا من کنتو مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من کنتو مولا علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا
ملتا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے یہ رات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے یہ رات چھوٹی ہے علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے علی مولا مولا 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 علی مولا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے